سر، کیا پھر کیس ہار گئے؟ رپورٹر ہانہ آج پھر اپنا کیمرہ لیے اس کا ضبط آزمانے آئی تھی۔ دوسرے نیوز چینل کو خبر ہو نہ ہو، اسے پہلے کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ وہ ہر بار تب ہی آتی تھی جب وہ کوئی کیس ہارتا تھا۔ اس کی ہار سے وہ اتنا خوش کیوں ہوتی تھی؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بار ایسے الٹے سوال کیوں کرنے آ جاتی ہو؟ میری ہار سے تمہیں کیا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے دھاڑا۔ مشہور وکیل کبیر خان اتنے بڑے کیس ہار جاتے ہیں تو کوئی خبر بھی لے؟ جیت پر تو آپ جشن مناتے ہیں، اپنی ہار کیسے سیلیبریٹ کرتے ہوں گے؟ دل تو کیا اس رپورٹر کا منہ توڑ دے۔ غصے میں گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ہانہ کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ پتہ لگاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ سر، رپورٹر ہے۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے، تو ضرور ہمارے دشمن کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کسی نے بھیجا ہو۔ تو مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے انفارم کرو۔ جی سر، شام تک ہو جائے گا۔ اس کا ملازم مؤدبانہ انداز میں بولا تھا۔ سر، وہ ملک صادق آپ سے ملنا چاہتا ہے آج۔ اس کی آپ کے ساتھ میٹنگ طے تھی۔ جتنی بھی میٹنگز ہیں کینسل کر دو۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس وقت میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، میں بس گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بول رہا تھا۔ جی بہتر۔ اس کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ نکل کر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وہ جیسے ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اس کا ملازم اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں، آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم گھر جا سکتے ہو۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے شفیق اپنا کام مکمل کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ وہ اس کو تنخواہ 24 گھنٹے کی دیتا تھا، مگر کام اس سے بمشکل 4-5 گھنٹے کرواتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ملازم برسوں سے اس کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھا واش روم گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ صوفے پر پیچھے ٹیک لگا کے دونوں بازو کھولے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ جب بھی کوئی کیس ہارتا تھا اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو جاتا تھا، کیونکہ ہارنا اسے پسند ہی نہیں تھا، اور سال میں 5-6 کیسز تو وہ ہار ہی جاتا تھا۔ اور اوپر سے وہ لڑکی جس نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، نہ جانے وہ کون تھی۔ اس کا خیال آتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے ملنا ضرور چاہتا تھا۔ وقاص، یہ لو، یہ خبر آج رات کو پرائم ٹائم پر چلنی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے اپنا کیمرہ رکھتے بولی تھی، جبکہ وقاص نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ ہانہ، یہ خبر لے کر آئی ہو؟ ہاں تو اتنی بڑی خبر ہے، شہر کا معروف جانا مانا وکیل ہے وہ۔ اس کا کیس ہار جانا تمہاری نظر میں چھوٹی سی بات ہے؟ یار، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو تم اس وکیل کے؟ دن میں لاکھوں کیس ہارتے ہیں وکیل۔ اب کیا ہم ان کی خبریں ٹی وی پر چلائیں گے؟ کوئی اچھی خبر لے کر آؤ۔ وہ اس سے کیمرہ واپس کرتے بولا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے تم میری یہ خبر نہیں چلوانے والے؟ ارے یار، چلا دوں گا، مگر پرائم ٹائم پر تو چلنے والی نہیں ہے۔ مگر میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ اس کی گھوریوں پر سٹ پٹاتا ہوا اس کی بات فوراً مان گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آج جلدی جانا تھا، میں جا رہی ہوں۔ سر کو میں نے انفارم کر دیا تھا، میں بس تمہیں یہ نیوز پہنچانے آئی تھی، اور آج کی تاریخ میں یہ نیوز ٹی وی پر چل جانی چاہیے۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ وہ گھر داخل ہوتے ہی دروازے میں ہی اپنی موم کو پکارتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، کیسا رہا دن؟ بہت اچھا، آپ نے کچھ کھایا؟ ارے بھائی، میں نے صرف کھایا نہیں، میں نے بنا بھی لیا ہے۔ ماما، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے آپ کھانا مت بنایا کریں، میں آ کر بنا لیتی۔ بیٹا، سارا دن تم کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، میں پھر سارا دن گھر میں فری بیٹھی بور ہوتی رہتی ہوں، اسی لیے حرکت میں ہی برکت ہے بیٹا۔ چلیں پھر میں فریش ہو جاؤں، پھر میں کھانا لگاتی ہوں، مل کر کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی آئی تھی اس نے جلدی سے ٹیبل پر کھانا لگایا تھا۔ اس کے بعد اپنی موم کی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی ڈائننگ پر لے آئی تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹی کھانا کھانے لگیں۔ واہ موم،
دل چاہتا ہے میں آپ کے ہاتھ چوم لوں، اتنا لذیذ پلاؤ، ہر دفعہ کھانے پر لگتا ہے پہلی دفعہ کھا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی پلاؤ کا چمچ منہ میں رکھا تھا، اس نے اپنی موم کے بنے ہوئے پلاؤ کے شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ اچھا بتاؤ نا، آج کیا کیا سارا دن؟ فائزہ بیگم کھانا کھاتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، آج میں عدالت گئی ہوئی تھی۔ وہ وکیل ہے نا، کبیر خان، وہ آج پھر کیس ہار گیا تھا۔ اس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی نیوز جب ٹی وی چینل پر چلے گی نا، تو مجھے یقین ہے ایک دفعہ وہ تڑپے گا تو ضرور۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا، کیوں کرتی ہو اس طرح کے کام؟ مت جایا کرو عدالت، اور دور رہو ان وکیلوں سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی وکیل ہارتا ہے تم اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہو۔ ماما، میں نفرت کرتی ہوں ان وکیلوں سے۔ میں یوں تو کچھ کر نہیں سکتی، جتنا کر سکتی ہوں وہ تو کر ہی رہی ہوں نا۔ میرے بس میں ہو تو میں ان سب کا قتل کر دوں، ان کو اس دنیا سے مٹا دوں۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کام ڈاؤن، ایسے نہیں بولتے۔ موم، آپ کو پتا ہے نا، ایک وکیل کی وجہ سے ہی ہمارا پورا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں ہر اس وکیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں جو جھوٹے کیس لڑتے ہیں۔ بیٹا، ان کا کام ہوتا ہے کیس لڑنا، اور اس بات کو تم بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں ماما؟ میں نے اپنے پاپا کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ آپ کی حالت میری نظروں کے سامنے ہے۔ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ایک 2 ٹکے کے وکیل کی وجہ سے۔ میری زندگی جہنم ہو گئی۔ میں معاف نہیں کر سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان کا قتل کر دیتی، مگر پھر آپ کے بارے میں سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ میرے بعد میری اکلوتی موم کا کیا بنے گا۔ وہ آخر میں اس ماں کو آنکھ مارتی شرارتی لہجے میں بولی تھی، جس پر فائزہ بیگم نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا۔ اب منہ بند کرو اپنا اور کھانا کھاؤ، اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ اف موم، آپ کے پلاؤ دیکھ لو، دیکھ کر میں بھول ہی گئی کہ میں نے آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ جلدی کریں، کھانا کھائیں۔ کتنی باتیں کرتی ہیں آپ، مجھے بھی باتوں میں لگا دیا۔ بالکل، میں باتیں کرتی ہوں، اور ہانا جہاں زیب تو چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ یہ باتیں تو ابھی میں کر رہی تھی نا۔ فائزہ بیگم نے بیٹی کو مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ماں بیٹی ہاسپٹل چلی گئی تھیں۔ فائزہ بیگم کی آج اپائنٹمنٹ تھی، ان کا منتھلی چیک اپ ہونا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ آج آفس سے جلدی چھٹی لے کر گھر آئی تھی۔ کبیر خان سو رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ کال اس کے ملازم کی تھی۔ سر، میں نے اس لڑکی کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ وہ صرف آپ کے پیچھے ہی نہیں پڑی ہوئی، وہ ہر اس وکیل کے جو کوئی بھی کیس ہارتا ہے تو وہ اس کے سامنے عدالت پہنچ جاتی ہے۔ اسے شاید وکیلوں سے کوئی خاص قسم کی دشمنی ہے۔ اس کا نام ہانا جہاں زیب ہے، SHO جہاں زیب احمد مرحوم کی وہ اکلوتی بیٹی ہے۔ اب اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور ایک نیوز چینل میں وہ نیوز رپورٹر کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ کیا وہ پاگل لڑکی ہے جو ہر وکیل کے پیچھے مائک اور کیمرہ لیے پھر رہی ہے؟ اگر کسی الٹی کھوپڑی والے کے سامنے آ گئی تو وہ اس کی بینڈ بجا دے گا۔ کبیر خان کو اب اس کی پریشانی ہو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی معلومات کافی ہیں۔ کبیر خان نے فون رکھ دیا تھا اور اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے طبقے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بہت سارے وکیل تو ایسے تھے جو ذرا ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ خیر، وہ کیا کر سکتا تھا؟ سر جھٹکتا کچن میں آیا تھا اور اپنے لیے کھانا نکال کر اوون میں گرم کرنے لگا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ماں بیٹی ہاسپٹل سے چیک اپ کروانے کے بعد نکل آئی تھیں۔ فائزہ بیگم کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ سامنے سٹور سے ان کی دوائیاں لینے گئی تھی۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی جب ایک گاڑی سے وہ ٹکرا گئی تھی اور زمین پر جا گری تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ کبیر خان نے جب دیکھا کہ اس کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرا گئی ہے تو اس نے بریک تو فوراً لگا لی تھی، مگر پھر بھی لڑکی کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا تھا۔ کیا آپ کو لگی تو نہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم سوری، مگر غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے بنا دیکھے سڑک پار کی ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ ہاں، خود تو آپ اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہے تھے، مگر غلطی میری بنا دی آپ نے۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی اسے جواب دینا نہیں بھولی تھی۔
آپ وکیل لوگ دوسروں کو انسان سمجھتے ہی کب ہیں؟ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ لگتا ہے آپ کو وکیلوں سے کچھ زیادہ ہی نفرت ہے۔ وہ اسے سہارا دیتا ہاسپٹل لے جا رہا تھا، مگر وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کی پٹی کروا دیتا ہوں، آپ کے پاؤں پر کافی چوٹ لگی ہے۔ جی مگر وہ سامنے میری گاڑی ہے، اس میں میری مام بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چل نہیں سکتی۔ ان کو پہلے بتانا ضروری ہے ورنہ وہ پریشان ہوں گی۔ وہ اس کے سہارے لنگڑاتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ السلام علیکم ماں جی، غلطی سے آپ کی بیٹی کے ساتھ میری گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے، اسے کافی چوٹ لگی ہے، میں اسے پٹی کروا کر واپس لے آتا ہوں۔ فائزہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا بیٹا، دھیان سے جانا اور اسے پھر ادھر ہی چھوڑ جانا، میں یہیں تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ فائزہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ موم، آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں بس آ رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر تک۔ وہ پٹی کروا کے واپس آئی تھی۔ کبیر خان اسے ویل چیئر پر بٹھائے لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ ماں جی، آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گھر، میری گاڑی میں بعد میں منگوا لوں گا۔ وہ ان لوگوں کی گاڑی پر ہی انہیں گھر چھوڑنے آیا تھا۔ ہانا کو کمرے میں لٹانے کے بعد وہ فائزہ بیگم کے ساتھ باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ ماں جی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہنا کے والد یا پھر بھائی کہاں ہیں؟ بیٹا، ہنا ہماری اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے فائزہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ ہنا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ بیٹا، میری بیٹی پاگل ہے، مجھے پتا ہے آج دن میں تم دونوں کا ٹاکرا ہوا تھا، میں اسے بہت منع کرتی ہوں نہ اس طرح کے پنگے لیا کرے، مگر یہ میری سنتی ہی کب ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ ارے نہیں ماں جی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وکیل ہوں اور یہ میرا کام ہے، اور جو وہ کر رہی ہے وہ اس کا کام ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی سرپھرے وکیل کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گی تو یہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ اسے منع نہیں کرتی، وہ ایسا کرتی کیوں ہے؟ اسے اتنا کیوں شوق ہے وکیلوں کے پیچھے پڑنے کا؟ کیا اس کی کوئی خاص دشمنی ہے وکیلوں سے؟ بس بیٹا، آج سے کچھ سال پہلے ہانا کے بابا جو کہ SHO تھے، ان پر ایک جھوٹا رشوت کا کیس ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر تھے، مگر ان پر جو کیس ہوا تھا اس میں وہ ہار گئے تھے، اور ان کے وکیل نے دوسری پارٹی سے پیسے لے کر جہاں زیب صاحب کو دغا دے دیا تھا۔ ان کی بہت رسوائی ہوئی تھی اور وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ ان کی موت کا سن کر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ میں ویسے تو ٹھیک ہو گئی، مگر اب میں کبھی چل نہیں سکتی۔ بس ہانا اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے وکیلوں کو اپنے تئیں بے عزت کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ وہ اپنے بابا کی موت کو ذمہ دار اس وکیل کو سمجھتی ہے۔ بس اس ایک وکیل کی وجہ سے اب وہ ہر وکیل سے نفرت کرتی ہے۔ فائزہ بیگم کبیر خان کو تفصیلات بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ ماں جی، آپ حوصلہ رکھیں، آپ تو اتنی بہادر عورت ہیں جو ایسے حالات میں اپنی بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہانا جو کچھ کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر اتنا تو اس کا حق بنتا ہے، مگر پھر بھی آپ اسے سمجھائیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بیٹا، میں سمجھاؤں گی اسے، مگر وہ پہلے میری کب سنتی ہے۔ اچھا بیٹا، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ویل چیئر کو گھمانے لگی تھیں جب کبیر نے آگے بڑھ کے ان کی ویل چیئر کو پکڑ لیا تھا۔ ارے نہیں ماں جی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ رہنے دیں، مجھے چائے کی طلب نہیں ہے۔ ارے بیٹا، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، ہماری اتنی مدد کی، ایک کپ چائے پی کر جائیے گا۔ میں اچھی چائے بناتی ہوں، اور پھر میں نے اپنے لیے بھی تو بنانی ہی ہے۔ آپ بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں، آپ کے ہاتھ کی چائے میں کسی اور دن پی لوں گا۔ آج پھر آپ کے کچن میں آپ کو چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ وہ کچن میں جا کر چائے بنانے لگا تھا۔ فائزہ بیگم کبیر خان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ واقعی ایک بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ فائزہ بیگم تو پہلی ہی ملاقات میں اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ یہ لے ماں جی، یہ آپ کی چائے۔
وہ فائزہ بیگم کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے دوسرا کپ لے کر ان کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ فائزہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ لاجواب چائے بناتے ہو تم بیٹا، مزہ آ گیا تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر۔ انہوں نے کبیر خان کی دل سے تعریف کی تھی۔ اچھا بیٹا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ فائزہ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اماں جی، میں اکلوتا ہوں، میری ماما میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھی، میں نے ان کو نہیں دیکھا، بابا نے ہی مجھے پالا تھا، 2 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب میں اکیلا رہتا ہوں۔ کیا مطلب بیٹا، اکیلے کیوں رہتے ہو؟ شادی نہیں کی؟ بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ فائزہ بیگم کو حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ لگ بھگ 30 سال کا تو لگتا تھا۔ نہیں ماں جی، ابھی تک شادی نہیں کی، نہ ہی کبھی اتنا ٹائم ملا اور نہ ہی میں نے اس بارے میں کبھی سوچا۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتا ہوا بولا تھا، مگر بیٹا آپ کو شادی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی، اس طرح اکیلے تو زندگی نہیں گزرتی نا۔ جی ماں جی، بس خیال ہی نہیں آیا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اگر کبھی بھی میری ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ مجھے خوشی ہوگی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، اللہ حافظ۔ وہ فائزہ بیگم کو اپنا کارڈ پکڑا کر نکل گیا تھا۔ انہوں نے اس کا کارڈ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اس کبیر خان کو گھر کے اندر گھسا لیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی؟ نہیں، حد ہو گئی ہے۔ ویسے کمال کرتی ہیں ماما، میں اس طبقے کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہ کروں، اور آپ نے اسے گھر کے اندر نہ صرف بٹھائے رکھا بلکہ اسے اپنی ساری معلومات بھی دے دی۔ فائزہ بیگم اس کے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لے کر آئی تھی اور ناشتہ کرواتے ہوئے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کبیر خان کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اس پر اب وہ غصہ ہو رہی تھی۔ بس کر دو ہانا، وہ اتنا برا انسان نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، اور وکالت اس کا پیشہ ہے، اس کا کام ہے یہ۔ اچھا چھوڑو، تم اب 1 ہفتے تک تو آفس جا نہیں سکو گی، اس لیے آفس کال کر کے چھٹی لے لینا۔ ارے نہیں موم، اتنی بھی زیادہ چوٹ نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر میں آفس چلی جاؤں گی۔ 1 ہفتہ تو میں نہیں بیٹھ سکتی بیڈ پر۔ وہ تو 1 گھنٹہ نہیں کہیں ٹک کر بیٹھ سکتی تھی، سارے گھر میں بھی ادھر ادھر پھدکتی رہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 5 دن بعد جب وہ چلنے پھرنے کے کچھ قابل ہوئی تو وہ آفس پہنچ گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہانا اور کبیر کی آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر کبیر خان کے ذہن میں وہ ملاقات نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ بارہا اس کا دل چاہتا کہ وہ ایک دفعہ پھر جا کر ہانا کا حال چال پوچھ لے، مگر پھر خود ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ ہانا کو اپنا ایک اور شکار مل گیا تھا، اور وہ جانے مانے وکیل ایوب خان کے اس وقت سامنے کھڑی تھی۔ ایوب خان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کیس ہارا نہیں تھا۔ وہ 1 نمبر کا کرپٹ اور گنڈا تھا۔ جو کام سیدھے طریقے سے نہ ہوتا، وہ اسے الٹے طریقے سے کروا لیتا تھا۔ پولیس سے لے کر سیاست دان تک ہر جگہ اس کی چلتی تھی، مگر ہانا جہاں زیب کسی انسان سے ڈر جائے یہ تو ناممکن تھا۔ کسی رپورٹر یا نیوز چینل کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایوب خان کی کوئی ویڈیوز اس کی مرضی کے خلاف چلا دیں، اور وہ اس وقت اس کے سامنے اس کے کچے چھٹے کھول رہی تھی۔ اس وقت تو وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا تھا، مگر آنے والا وقت ہانا کے لیے بڑا بھاری ثابت ہونے والا تھا۔ دور سے آتے کبیر خان نے ہانا اور ایوب خان کا یہ ٹاکرا اچھی طرح دیکھا تھا، اور اسے ہانا کی اس بے وقوفی پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا تھا۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا تھا، مگر جب موبائل مسلسل بجنے لگا تو اس نے نمبر دیکھا تھا۔ کوئی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، فائزہ بیگم رو رہی تھی۔ ہیلو کبیر بیٹا، میں ہوں فائزہ جہاں زیب، ہانا جہاں زیب کی ماں۔ کیا ہوا ماں جی آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس وقت کال کی؟ آپ پریشان مت ہوں، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ بیٹا آج ہانا آفس سے نہیں آئی، میں نے آفس، اس کی دوستوں، ہر جگہ کال کر کے پتا کیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، میں نے ہر جگہ پتا کیا ہے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ پلیز بیٹا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں آتا ہوں۔ کبیر خان کو معلوم تھا کہ ہانا اس وقت کہاں ہوگی۔ اس نے اپنے بندوں کو کام پر لگایا تھا
اور خود وہ فائزہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ ان کی حالت اس وقت کافی سیریس تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ فائزہ بیگم ICU میں تھیں۔ ان کی جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلتی تھی تو سب سے پہلے ہانا کے بارے میں پوچھتی تھیں، اور ہانا کو نہ پا کر ان کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگتی تھی۔ کبیر خان کا ایک دوست تھا جو اس وقت علاقے کا MNA تھا۔ اس کے توسط سے کبیر خان کا رابطہ ایوب خان سے ہوا تھا، کیونکہ کبیر کو یقین تھا کہ یہ گھٹیا کام ایوب خان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ MNA ایوب خان کا بھی عزیز تھا، تو اس لیے شام 6 بجے کے قریب وہ ہانا کو لے کر ہسپتال آیا تھا۔ وہ پوری رات اور پورا دن ہانا کو ڈھونڈنے میں لگا رہا تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی ہانا ان سے لپٹ کر رو گئی تھی۔ I'm sorry mom، میری وجہ سے آپ کو اتنا دکھ ہوا۔ میں نے واقعی بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ وہ صرف 5 منٹ تک ہی ان سے بات کر پائی تھی، کیونکہ اس کے بعد فائزہ بیگم کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ باہر بیٹھی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ مریض کی حالت اب پہلے سے کچھ بہتر ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہانا فوراً اٹھ کر اندر جانے لگی تھی جب ڈاکٹر نے اسے روکا تھا۔ وہ آپ کو نہیں، کبیر خان کو بلا رہی ہیں، جس پر ہانا نے حیرت سے کبیر خان کو گھورا تھا۔ میری ماں اسے بھلا کیوں بلائے گی؟ ڈاکٹر، وہ میری ماما ہے، وہ مجھے بلائیں گی، ان کو کیوں بلائیں گی؟ دیکھیے، آپ وہاں جا کر بیٹھیے، انہوں نے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر خان اندر چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا تھا اور بنا ہانا سے کوئی بات کیے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہانا اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ موم، کیا ہوا؟ اب آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ مجھے اندر کیوں نہیں آنے دے رہی تھیں؟ وہ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اندر نہ جائیں، آپ کی مام کبیر خان کو بلا رہی ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ میری مام ہے، وہ کبیر خان کو کیوں بلائیں گی؟ فائزہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دینا، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل نہیں چھوڑا کرتے۔ اور تم اپنے آنسو صاف کرو۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اپنی ماں کی درد بھری باتیں سن کر ہانا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ موم، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے سینے پر سر رکھتی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ میری ایک آخری بات مانو گی؟ وہ ہانا کو سیدھا کرتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ہانا نے جھک کر ماں کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے جو کہیں گی میں وہ کروں گی، مگر میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں ہانا، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، مجھے پتا ہے۔ تبھی کبیر خان اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر کمرے میں آیا تھا۔ ہانا، تم ابھی اور اسی وقت کبیر خان کے ساتھ نکاح کر لو، وہ اس بات کے لیے راضی ہے، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، تم محفوظ ہاتھوں میں رہو گی تو مجھے سکون کی موت آ جائے گی۔ ہانا، انکار نہ کرنا۔ موم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم ہسپتال میں ہیں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ نہیں ہانا، تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم میری بات مانو گی؟ اور اب ہانا کے پاس بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں جہاں اس کی ماں کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، وہیں سامنے نکاح خوان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ ہانا جہاں زیب سے ہانا کبیر خان بن چکی تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ فائزہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنی دیر تک ہانا ان کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ ہانا، میری بات غور سے سنو، جو تمہارے بابا کے ساتھ ہوا اس بات کو بھول جاؤ۔ ایک انسان کی غلطی کا بدلہ تم دوسروں سے نہیں لے سکتی۔ کبیر خان ایک اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ کہیں نہ کہیں تم دونوں کے حالات ایک جیسے ہی ہیں، اور ایک جیسے حالات سے گزرتے ہوئے لوگ ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔
وہ اکھڑے سانسوں کے ساتھ وہ مشکل بول پا رہی تھیں۔ موم، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ ماں کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر ان سے دور ہوئی ہی تھی کہ فائزہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کبیر کو بلاؤ۔ فائزہ بیگم کی آواز کبیر خان نے سنی تھی اور وہ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ جی ماں جی، بولیں۔ بیٹا، میری بات کا مان تم نے رکھا، بہت شکریہ۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی، مگر میری یہ بیٹی، اس میں بہت بچپنا ہے ابھی۔ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ دل کی بری نہیں ہے، بس اس کے حالات نے اسے ایسا بنا دیا۔ میں اسے اس بے رحم دنیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا، اور مجھے امید ہے میرا انتخاب کبھی اس کے لیے غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کے بعد میری بیٹی تمہارے سپرد۔ وہ ہانا کا ہاتھ کبیر خان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی باہر سے نرس آئی تھی۔ اس نے سب کو باہر جانے کا بولا تھا۔ صرف کبیر اور ہانا ہی کمرے میں رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کی ٹیم فائزہ بیگم کے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ فائزہ بیگم کی طبیعت پہلے سے ٹھیک تھی، مگر پھر اچانک انہوں نے بات کرنا بند کر دیا تھا، اور ہانا اور کبیر کے نکاح کے 2 گھنٹے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ باپ کے بعد ماں کے جانے کا صدمہ ہانا کے لیے بہت گہرا تھا۔ فائزہ بیگم کی آخری رسومات سے لے کر باقی کا سارا انتظام کبیر خان نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان دنوں ہانا کے ساتھ ہی اس کے گھر پر رہ رہا تھا۔ 5 دن ہو گئے تھے ہانا کی ماں کو گئے ہوئے، مگر وہ ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اس کی 2 دوستیں اس کے ساتھ تھیں، مگر آج وہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ سارے مہمان جا چکے تھے۔ وہ سارے کام مکمل کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ گھر چھوڑنا بہت مشکل ہے، مگر تم اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو، ہم جا رہے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اسی گھر میں رہنا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہاں پر میری ماما اور پاپا کی یادیں میرے ساتھ ہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، آپ چلے جائیں۔ اس وقت ہسپتال میں نے موم کی بات مان کر آپ سے نکاح کر لیا، مگر میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری ماں کے لیے اتنا کچھ کیا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے رخ موڑ گئی تھی۔ دیکھو ہانا، بے وقوفوں والی باتیں مت کرو۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم گھر جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ میں تمہیں نہ آج اکیلے چھوڑوں گا اور نہ کل۔ ماں جی نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اور کبیر خان اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کوتاہی نہیں کرتا۔ سامان باندھ لو اور میرے ساتھ چلو، آدھے گھنٹے بعد میں آتا ہوں، ابھی ایک کام سے جا رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ہانا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان پیک کیا تھا۔ اب وہ چپ چاپ کبیر خان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ ہانا کے گھر کے مقابلے میں کبیر خان کا گھر کافی بڑا تھا۔ کبیر خان اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا جب اس نے اسے پکارا تھا۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ کس خوشی میں؟ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں میرے کافی سارے ملازم رہتے ہیں، اور میں نے ان سب کے سامنے تمہارا تعارف یہی کروایا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، نہ کہ الگ الگ۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ الماری میں نے تمہارے لیے خالی کروا دی ہے، تم اس میں اپنا سامان سیٹ کر لو، بلکہ ابھی رہنے دو، صبح میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارا سارا سامان سیٹ کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تم فریش ہو جاؤ تو باہر آ جانا، میں کھانا لگوا رہا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتا باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اسے ساتھ لیے کھانے کے ٹیبل پر آ گیا تھا۔ کھانا بالکل خاموشی کے ساتھ کھایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہانا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر کبیر خان کی گرفت مضبوط تھی۔ آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا تھا، مگر وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کس سے ملوانا ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتی بولی تھی، جب وہ اسے ایک فوٹو کے سامنے لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان سے ملوانا تھا تمہیں۔ ہاتھ ابھی تک اس نے پکڑا ہوا تھا۔ بابا،
یہ دیکھیں آپ کی بہو۔ وہ اپنے باپ کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا، جیسے وہ تصویر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے باپ کے ساتھ مخاطب ہو۔ ہانا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ میرے بابا ہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کو بڑا شوق تھا میری شادی کا، بڑے پلانز تھے ان کے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز انہوں نے پلان کی ہوئی تھی۔ اگر یہ ہوتی تو میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوتی کہ یہ پوری دنیا دیکھتی۔ بس میں ہی شادی کو ڈیلے کرتا گیا، اور پھر اللہ نے ان کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں نے بھی سوچا تھا شادی کروں گا ہی نہیں۔ جب میری خوشیاں سیلیبریٹ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو کس کے لیے اپنی خوشیاں مناؤں؟ یہ میری ماں ہے، ان کو میں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، مگر پھر مجھے تمہاری ماں ملی۔ میں اپنی ماں سے تو نہیں ملا، مگر ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ تم پر یا ان پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ تم میرے احساسات کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ماں جی بلا رہی ہیں، حالانکہ بیٹی تم تھیں، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرا اپنا کوئی رشتہ اس دنیا میں باقی بچا نہیں ہے، چند گھنٹے ہی صحیح، مگر میں نے تمہاری موم کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہے وہ میرا بابا جان کے جانے کے بعد ان 2 سالوں میں سب سے خوبصورت لمحے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح ان کی مرضی سے نہیں کیا، اپنی خوشی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ان کی بات مان کر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ مجھے کچھ بھی کرنے کو کہتی تو میں وہ کر گزرتا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ ہانا اسے غور سے سن رہی تھی۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ تم اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ کیا تمہارے لیے اتنا آسان ہے ایک ماں کی حسرت کو اپنی نفرت اور انا کی بھینٹ چڑھانا؟ وہ اچانک اس کی طرف چہرہ موڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس پر ہانا نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ ہانا، مجھے پتا ہے تمہارے لیے میں اجنبی ہوں، اور مجھے وکیلوں کے ساتھ تمہاری نفرت کے بارے میں آنٹی نے بتایا تھا۔ تم مجھے جاننے کے لیے جتنا وقت لینا چاہتی ہو لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ چلو جاؤ، تم جا کر سو جاؤ، میں ابھی کچھ وقت یہیں بیٹھوں گا۔ اچانک وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہانا واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اب نوکری پر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایوب خان نے چینل والوں کو زور دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جاب سے نکال دیں۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر ہانا ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ مجبوراً اسے اٹھ کر اسے خود بلا کر لانا پڑا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں جا بیٹھے تھے۔ کبیر خان کے گھر میں جتنے بھی ملازم تھے وہ سب وہاں جمع ہو چکے تھے۔ باری باری کبیر خان نے سب کا تعارف ہانا کو کروایا تھا۔ وہ سب ملازم جا چکے تھے۔ ہانا کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں کام کرنے والے سارے ہی مرد تھے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ حمیدہ بوا گاؤں گئی ہوئی ہیں، وہ شام تک پہنچ جائیں گی۔ وہ میرے بچپن سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، مگر میں ان کو اکثر گاؤں بھیج دیتا ہوں ان کی فیملی کے پاس، کیونکہ اتنا کام تو ہوتا نہیں ہے۔ مگر اب میں نے کل ہی ان کو فون کر دیا تھا، وہ آ جائیں گی اور وہ ادھر تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی الجھن دیکھتے ہوئے خود ہی اسے تفصیلات بتانے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ تم بھی تو کچھ بولو۔ اس کو خاموش دیکھ کر بولا تھا۔ میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، موم کی یاد آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں چپکتے اپنے آنسو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم وضو کر لو، پھر چلتے ہیں، میں بھی وضو کر کے آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں اکیلے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ماما بابا کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں، میں تمہیں ان کی قبر پر بھی لے جاؤں گا، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ وہ دونوں قبرستان سے ہو کر گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ کبیر خان نے گاڑی ایک کیفے کے سامنے روکی تھی۔ چلاؤ، یہاں کی کافی مجھے بہت پسند ہے، کافی پیتے ہیں مل کر۔ ہانا اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اسے ہر جگہ گھسیٹ رہا تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ اسے شاپنگ پر لے گیا تھا، اور پھر رات کو ڈنر کرنے کے بعد وہ رات گئے گھر لوٹے تھے۔ حمیدہ بوا گاؤں سے آ چکی تھیں اور ان کے گھر آنے تک وہ جاگ رہی تھیں۔ ان سے ملو ہانا، یہ میری بوا ہیں۔ یہ بالکل میری ماں کی جگہ ہیں، کیونکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک انہوں نے میری دیکھ بھال کی ہے۔ اور بوا، یہ آپ کی بہو۔ وہ ہانا کے گرد اپنا بازو حائل کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔
ماشاء اللہ، چشمے بددور، چندہ اور سورج کی جوڑی ہے آپ دونوں کی۔ بیٹا، دلہن تو آپ کی بڑی پیاری ہے، اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو نظر بد سے بچائے۔ وہ ہانا کے سر پر پیار دیتے ان کو دعائیں دینے لگی تھی۔ چلیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کھا لیں، ہم تو کھانا کھا کے آئے ہیں، اور آپ جا کر سو جائیں۔ ہاں بیٹا، میں نے تو کھانا کھا لیا، بس آپ لوگ انتظار کر رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ شکر ہے اس گھر میں اب بچوں کی اٹکھیلیوں کی آوازیں سننے کو ملیں گی، ورنہ اس گھر کے در و دیوار تو بچوں کی کھلکھلاہٹوں کے لیے ترس ہی گئے تھے۔ وہ واپس مڑ گئی تھیں اور ان کے آخری الفاظ پر ہانا سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ کبیر خان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر خان بھی کمرے میں آیا تھا اور وہ چینج کرنے کے بعد پھر سے باہر نکلنے والا تھا، مگر پھر رک کر وہ ہانا سے مخاطب ہوا تھا۔ میں اسٹڈی روم میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے کام کروں گا، ایک کیس ہے کل جس کی مجھے تیاری کرنی ہے، تم سو جانا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا مڑا تھا جب اس نے اسے پکارا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مڑ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ ہاں تو کرو، مگر وہ جاب نہیں کرنی جو پہلے کر رہی تھی، کوئی ڈھنگ کی جاب ڈھونڈو۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ اور وہ جاب تو اب ویسے بھی میں نہیں کر سکتی، ان لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، وہ مایوس کن لہجے میں بولی تھی۔ مگر میں جو بھی کام کروں اس سے آپ کو کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں دخل دینے والے؟ اس کی بات پر وہ مسکراتا ہوا 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی تمہیں یہ نوکری کرنے دیتے؟ اس کی بات پر اس نے جھکی پلکیں اٹھائی تھیں۔ ہانا کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی در آئی تھی۔ بابا ہوتے تو الگ بات ہوتی، مگر اب وہ نہیں ہے۔ بالکل، بابا نہیں ہے، مگر اب میں تو ہوں نا۔ میں تمہیں کبھی بھی کام کرنے سے منع نہیں کروں گا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو، مگر کوئی اچھا اپنے معیار کے مطابق کام کرو، جو بھی تم کرنا چاہو۔ یہ اس طرح فضول کام میں تمہیں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور مجھے یقین ہے تم میری اس بات کا مان رکھو گی۔ اگر تمہیں میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ اور کیا اگر تم کہو تو میں خود کہیں تمہارے لیے جاب دیکھوں؟ نہیں، میں خود ہی کر لوں گی۔ وہ جلدی سے اسے انکار کر گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا کہ اس نے ہانا کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور وہ فوراً مڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ہانا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس شخص کی منمانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ ہانا کو اپنی حالت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی اور اب وہ نہ اس سے نفرت کر پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا۔ کیا ہے یہ ابھی تک وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگلے کچھ دن وہ کام میں بہت مصروف رہا تھا۔ ہانا سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ 1-2 دفعہ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بوا کے ساتھ کچن میں کبھی کھانا پکانے میں لگ جاتی، تو کبھی جب وہ کچن سے بھی بور ہونے لگتی تو وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی۔ اس نے کافی جگہ پر اپلائی کر رکھا تھا، مگر اسے کسی جگہ سے خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ جلد از جلد کوئی نوکری کرنا چاہتی تھی، اور کوئی فضول نوکری کرنے کی اجازت اسے کبیر خان کبھی نہ دیتا، اور اچھی نوکری اسے بھی کوئی مل نہیں رہی تھی۔ وہ کبیر خان سے بات کم ہی کرتی تھی، مگر اس کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ جب کبیر خان گھر نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے سارے کام خود کرتی تھی، اس کے کمرے کی صفائی، اس کی وارڈروب کی سیٹنگ، اس کے لیے کھانا بنانا، مگر اس کے آتے ہی وہ اپنے خول میں واپس بند ہو جاتی تھی۔ 2 ہفتے مسلسل مصروف رہنے کے بعد آج وہ تھوڑا وقت پر گھر آ گیا تھا۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ 1 کپ چائے کا ملے گا؟ اس نے آتے ہی اس سے فرمائش کی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ وہ اس کو چائے کا کپ پکڑا کر واپس جانے والی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا تھا۔ تم بھی بیٹھو، اپنے لیے چائے نہیں بنائی تم نے؟ نہیں، میں نے بس 1 کپ چائے کا بنایا۔ اچھا بیٹھو تو صحیح، جا کہاں رہی ہو؟ اور مجھے بتاؤ تمہارے کام کا کیا بنا؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، کافی جگہ پر اپلائی کیا ہوا ہے مگر ابھی کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت لگے گا مگر کہیں نہ کہیں سے جواب آ ہی جائے گا۔ تمہیں پتا ہے آج کیا ڈیٹ ہے؟ وہ اچانک پھر سے بولا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، کیوں؟ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آج کوئی اسپیشل دن ہو سکتا ہے؟ نہیں، آج تو کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے،
مجھے اچھی طرح یاد ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اپنی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ آج میری برتھ ڈے ہے، تمہیں مجھے وش کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے آئی ڈی کارڈ دکھاتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اگر معلوم نہیں تھا تو اب میں نے بتا دیا، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح میری برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرو۔ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ میرا آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اب میں اپنی برتھ ڈے خود سیلیبریٹ کرتا اچھا لگوں گا؟ اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی تھی۔ بھائی غبارے وغیرہ پھلاؤ، کیک آرڈر کرو، اور پورا سیٹ اپ کرنے کے بعد پھر مجھے آ کر لے جانا۔ اس کی بات سن کر ہانا دل کھول کر ہنسی تھی۔ آپ کے جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں پہلا دیکھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کرتے ہیں سیلیبریٹ، مگر آپ میری مدد کریں گے۔ چلیں آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور اس وقت وہ کبیر خان کے ماں باپ کے کمرے میں بیٹھے وہ غبارے پھلانے میں مصروف تھے۔ یہ جگہ کبیر نے خود ہی منتخب کی تھی، اور کیک کا آرڈر وہ دے چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک کیک آ گیا تھا اور ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ ہانا کو بھی کافی عرصے کے بعد ایک اچھی مصروفیت ملی تھی۔ وہ کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اتنی کھل کر کبیر خان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ چلو ہانا، کبیر خان، اب مجھے کوئی اچھی سی جگہ سے ڈنر کرواؤ، اور اس کے بعد اپنے پیسوں سے مجھے شاپنگ کرواؤ، اور اگر میں انکار کر دوں تو تمہارے پاس انکار کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے۔ بھائی برتھ ڈے بوائے تمہیں خود کہہ رہا ہے، اتنی تو شرم کر لو۔ اس دن رات کا کھانا بھی ان لوگوں نے باہر سے ہی کھایا تھا۔ رات گئے وہ لوگ واپس آئے تھے۔ ہانا چینج کر کے جب واپس آئی تھی تو وہ پہلے ہی بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ ہانا جیسے ہی بیڈ پر آئی تھی، کبیر خان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہانا اس رد عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ کبیر، کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ سٹ پٹاتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی جب وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہانا کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہانا، اگر خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ میں خود پر کنٹرول کھو دوں گا۔ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے سو گیا تھا، اور اب روزانہ ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ ہانا کو اپنے قریب کر کے سوتا تھا۔ شروع میں ہانا اس سے چڑھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس کی قربت کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ اب اکثر اٹھتے بیٹھتے اس کے گال پر گستاخی کر جاتا تھا۔ کبھی وہ اسے غصے سے گھورتی تھی تو کبھی کبھار وہ اگنور کر جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہونے لگ گئی تھی۔ ہانا اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی بہن سے ملنے گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ جب وہ گھر آیا تو وہ کچن میں اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے چولہے کے آگے کھڑے دیکھ کر وہ مسکراتا اس کے قریب آیا تھا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ کیوں تھکا رہی ہو خود کو؟ شیف ہے نا، وہ بنا دیتا میرے لیے کھانا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، مگر روزانہ میں ہی آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی دور ہوئی تھی جب کبیر خان نے واپس اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بیگم میرے لیے کچھ بنائے اور مجھے پتہ نہ چلے، مگر آج میں جلدی اس لیے آیا تھا کہ کھانا کہیں باہر سے کھاتے۔ اب تو میں نے بنا لیا، چلو ٹھیک ہے، اب تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، کھا لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں فریش ہو جائیں، تب تک کھانا ریڈی ہو جاتا ہے، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ واپس مڑا تھا مگر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوتی بولی تھی جب وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور پھر فوراً سیدھا ہوتا کچن سے نکل گیا تھا۔ بے شرم انسان۔ پیچھے وہ اسے گھورتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی جب اس کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ 2 دن پہلے میں نے تمہیں کیا کہا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ اور اس کے ہاتھ سے برتن گرتے گرتے بچے تھے۔ وہ پیچھے مڑے بنا کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے یاد تھا جب 2 دن پہلے وہ ڈریسنگ کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور وہ اچانک اس دن دوپہر کے وقت گھر آیا تھا اپنی کوئی ضروری فائل گھر سے لینے۔ وہ فائل لیتا اس کے قریب آیا تھا۔ میرے خیال میں نے تمہیں جتنا ٹائم دے دیا ہے وہ کافی ہے۔ کیا خیال ہے اب اس بندہ ناچیز کے بارے میں؟ وہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں سے چھو جاتا سرگوشی میں بولا تھا۔
تمہیں دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب خود کو تیار کر لینا۔ ہانا کے ہاتھ کنگھی کرتے ہوئے تھمے تھے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی حالت پر وہ محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ یار، ابھی تک تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تمہاری یہ حالت ہے۔ کیسے جھیلو گی تم مجھے، مائی لٹل ڈال؟ اس کے گال پر اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ اس کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی اور آج اسے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی بات بھول چکا ہے، مگر ابھی پھر سے جب اس نے اپنی بات دہرائی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ہانا، میں کمرے میں جا رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ وہ وہیں سے اسے پکارتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ کبیر خان نے جان بوجھ کر اسے ایسا بولا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کچن میں کھڑی سرخ ہو رہی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر کے کاموں میں خود کو مصروف کرتی کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کافی انتظار کے بعد آخر کار کبیر خان خود ہی نیچے آیا تھا جب وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ پروگرام میرا فیورٹ ہے، میں دیکھ کر آؤں گی، آپ جا کر سو جائیں۔ وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ مسکرایا تھا اور اسے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ مجھے چھوڑیں۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں دیا ہوا وقت آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس نے اسے کمرے میں لا کر کھڑا کیا تھا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ویسے تو میں تمہارا چہرہ پڑھ سکتا ہوں اور تم سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں تم اپنے منہ سے مجھے بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ نظریں چکاتے خاموش زیر لب مسکرائی تھی۔ آئی لو یو ہانا کبیر خان۔ وہ یہ کہہ کر اس کے گال پر جھکا تھا۔ اس رات کبیر خان نے ہانا کو مکمل اپنا بنا لیا تھا۔ ہانا نے بھی دل سے اس رشتے کو اپنا لیا تھا۔ وہ بھی کبیر خان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس دن دوپہر کے وقت کبیر خان کی اسے کال آئی تھی۔ وہ تیار ہو جائے کیونکہ وہ اسے کہیں لے جانے والا تھا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔ ہانا، میں اپنا چینل بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس چینل کو تم چلاؤ۔ کیا تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی؟ اور ہانا کا تو خواب تھا کہ اس کا اپنا چینل ہو۔ سچ میں کبیر، آپ کو پتا ہے یہ میرا ڈریم تھا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ فائزہ آنٹی نے بتایا تھا ایک دفعہ۔ یہ موم نے آپ کو کیا کچھ بتایا ہوا ہے میرے بارے میں؟ سب کچھ؟ چلو اندر سے جا کر دیکھتے ہیں۔ کبیر خان نے اپنے فارم ہاؤس کو چینل کی شکل دے دی تھی۔ اس نے ایک پوری ٹیم ہائر کی تھی جسے ہانا لیڈ کر رہی تھی۔ اس دن ان کے چینل کی لانچنگ ہو چکی تھی۔ ہانا بہت خوش تھی۔ کبیر خان نے وہ چینل اس کے نام کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئی تھی۔ ہانا کی خوشی دیدنی تھی۔ تھینک یو سو مچ کبیر، آپ سوچ نہیں سکتے میں آج کتنی خوش ہوں۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، تمہیں آج کچھ اسپیشل کرنا ہوگا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا اس کی پیشانی پر اپنا لمس بکھیر گیا تھا۔ ہانا نے اس کے گردن کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔